آج لاہور ہائی کورٹ میں مزید جو ہے وہ وفاقی حکومت جو آئی تھی اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کیوں یہ آرڈر کیا گیا ہے؟ کیا یہ پبلک حکومت کو جو ہے وہ پبلک کرنا پڑے گا یہ ریکارڈ؟ دیکھیں یہ تو اب چھپایا نہیں جا سکتا. 18ویں ترمیم کے ذریعے 19 آرٹیکل آ چکا ہوا ہے. اب انفارمیشن لینا یہ سارے یہ بنیادی حق ہے, یہ بنیادی حق ہے. اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج کے سامنے جب آیا, آج میں نے تعریف تو کی ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی, لیکن بنیاد کے اوپر وفاقی حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ یہ انفارمیشن نہیں دینی. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے انہوں نے بڑے بہانے بنائے. سیکشن آفیسر آیا, کیبنٹ سیکرٹری کو بلایا, کیبنٹ سیکرٹری کا ایفیڈیوٹ فائل ہوا آرٹیکل 6 کے تحت, اور یہ کہتے رہے کہ جناب یہ ساری کلاسیفائڈ انفارمیشن یہ ہم نہیں دیں گے, ہم چھپا کے رکھیں گے. عدالت نے پھر وہ کلاسیفیکیشن کا جو ان کا پوائنٹ ہے وہ ریجیکٹ کیا. ساتھ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ بھاگتے جوڑ کی لنگوٹی صحیح, انہوں نے کہا یہ تو پھنس جائیں گے. انہوں نے پھر ڈیس کلاسیفائی کر دیا, پر 2002 سے لے کر 2013 اپریل تک 2023 تک کے آئی. باقی عدالت نے حکم دے دیا 1990 سے لے کر 2001 تک کا, جو ابھی تک انہوں نے پبلک نہیں کیا ہے. اور عدالت کے سامنے یہی بات رکھی ہے کہ یہ جان بوجھ کے چھپانا چاہتے ہیں. یہ میرا حق ہے. جب ایک پراپرٹی میں نے خرید لی, اظہر صدیق نے حکومت پاکستان کو اگر ملی بھی تو میں نے خرید لی پیسے دے کر, میں گیا ہوا تھا, میں نے پھر اب پیسے بھی دے دیے, پھر تو پبلک کرنا پڑے گا. عدالت کا یہ دماغ سے کہ جب دے دیا اس کے نام پر آ گیا پھر تو بتانا پڑے گا آپ کو. پھر اب یہ بھی سوال آیا, اب قطر کے حوالے سے میں نے سوال اٹھایا کہ یہاں LNG کا ٹھیکہ لینا ہو تو تحفہ دے دیں آپ, تو یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا. یہ بھی سوال آیا کہ کچھ مخصوص لوگ, مخصوص خطے کے لوگ مخصوص تحفے دیتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے. عدالت کا یہ بھی تھا کنسرن, لیکن عدالت نے وہ ان کو نمازیں بخشوانے پھر روزے گلے پڑ گئے. 1947 سے لے کر 2001 تک کا سارا ریکارڈ عدالت نے کہا ہے وہ لایا جائے اور بتایا جائے. اچھا سر, ریکارڈ پبلک ابھی بھی ہوا ہے 2023 تک کا. اس ریکارڈ پبلک ہونے سے اور اب 1947 سے لے کر اگر کورٹ آرڈر کر دیتی ہے, اپیل ڈسمس ہوتی ہے وفاقی حکومت کی, اس کا جو ہے وہ امپیکٹ کیا پڑے گا عوام کو, اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں اپیل تو یہ قابل سماعت ہے نہیں, اور خارج ہو جانے کی ایک موقع ملا ہے وفاقی حکومت کو اپنی پوزیشن بتانے کا. یہ سارا کچھ تو ڈکلیئر کرنا پڑا, جتنے اثاثے لیے ہیں نا یہ سارا کچھ بتانا پڑا. سر یہی بات ختم نہیں ہوگی, سب یہاں ختم نہیں ہوگی. بات ہے کہ وہ آج جو سوال تھا عدالت کا کہ کیا انہوں نے اپنے گوشواروں میں ڈکلیئر کیے ہیں, گوشواروں میں ڈکلیئر کرنا وہ خطرناک ہے. تو ان میں سے بہت سے پردہ نشین ہیں, بہت سے لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں نواز شریف بھی, مریم صفدر بھی, یہ سب لوگ ہیں وہ نااہل ہوں گے. اس طرح عمران خان کو نااہل کرنے جا رہے تھے, اب وہ گلے ان کے پڑ رہا ہے اور بڑی بری طرح پھنس رہا ہے. اچھا سر, آپ نے لیٹیگیشن کے حوالے سے پبلک لیٹیگیشن کا آپ لاہور ہائی کورٹ میں بڑا کام کرتے ہیں, اس درخواست کے پیچھے جو ہے وہ کوئی اہم شخصیت نہیں؟ یہ ہے آپ کو پتہ ہے, ہاں انسپائر ضرور کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا صرف اس کام کے لیے کہ ان کے توشہ خانہ کی ڈیٹیلیں دے دی ہیں تو باقی نہیں. تو یہ تو زیادتی ہے نا یہ سارے معاملے میں. آپ نے اور وہ سے ساری چیزیں ڈکلیئر کی. تو دیکھیں مجھے اس بات نے انسپائر کیا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے پھر کوشش شروع کی ہم لوگوں نے کہ ڈیٹا نکالا جائے, اور جب وہ ڈیٹا نکالا ہے تو پردہ نشینوں کے جب نام آئے ہیں کہ لوگ تو اف کر اٹھے ہیں. ہمارے جیسا بندہ بھی پریشان ہو گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود گرتا ہے. جن لوگوں نے یہ بیٹھ کے یہ کام کیا بری طرح پھنس چکے. بہت شکریہ جی.